معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کے جز کو میں نے تلاوت کیا، پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 23 کے ایک جز کو میں نے تلاوت کیا۔ اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں، ہم سب مل کر آقائے کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار حضور سرکار مدینہ سرور قلب حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے اسی آیت کریمہ کے تحت گفتگو کی تھی، اور اہل بیت رسول، اولاد رسول، ان سے محبت، رب کا فرمان، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائن کے مطابق جو میں نے گفتگو کی، ان کا مقام اور اہل بیت رسول کون ہے یہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ آج جمعہ ہے، آپ حضرات جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری حاضری کو، ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور ہم تمام حاضرین کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نماز ادا کرنے کا شوق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، خالق کائنات نے انسان دنیا میں بھیجا، پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس پروردگار نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں 2 ہاتھ عطا فرمائے، ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائیں، 2 کان عطا کیے، بے شمار نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے اعضاء عطا کیے کہ اگر ایک اعضاء میں کچھ نقص پیدا ہو جائے تو اس کے بنا ہم ادھورے ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے ہمیں سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے ہمیں کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی، کام کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے ہمیں پیر عطا کیے،
نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اس خالق کائنات نے ہمارے جسم کے اعضاء میں سے یہ وہ اعضاء ہیں جو ہمیں دکھتے ہیں، آنکھ ہمیں دکھتی ہے، کان ہمیں دکھتے ہیں، ہاتھ ہمیں نظر آتے ہیں، پیر ہمیں نظر آتے ہیں، عقل عطا فرمائی، اور جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ کتنے کتنے قیمتی ہیں۔ اسی جسم کے اندر خالق کائنات نے گوشت کا لوتھڑا رکھا جس کو قلب کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ دل کہتے ہیں، جس کو ہارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دل عطا فرمایا اور دل کے اندر محبت کرنے کا جذبہ پیدا تھا۔ اب حضرات دنیا کے اندر انسان آیا، انسان کی خاصیت ہے کہ انسان محبت بھی کرتا ہے اور عداوت بھی کرتا ہے۔ خالق کائنات نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اس کو اس کی مرضی کا مالک بنا دیا۔ کچھ لوگ اس بات سے مطلب سمجھتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتا بنا رب کے مرضی کے نہیں ہلتا۔ حقیقت ہے، حق بات ہے، اس لیے کہ پتا جو ہلتا ہے وہ ہوا سے ہلتا ہے، پتا ہوا سے ہلتا ہے، اور ہوا فرشتے چلاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ ہوا چلی رب کے حکم سے، اور جب ہوا نہیں چلی تو پتا نہیں ہلا، تو پتا بھی رب کے حکم سے ہلتا ہے۔ ہمیں جو سانس آتا ہے یہ بھی رب کے حکم سے آتا ہے۔ لیکن حضرات انسان کو پروردگار نے اپنی مرضی کا مالک بنایا، زندگی عطا فرمائی، عقل سلیم عطا کر دی۔ میرے بندے میں نے تجھے عقل عطا فرمائی ہے، اچھے برے کی تجھ کو تمیز ہے، تو جانتا ہے اچھا کیا ہے، تو جانتا ہے برا کیا ہے، تو جانتا ہے محبت کیا ہے، تو جانتا ہے عداوت کیا ہے، تو جانتا ہے دوستی کیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ دشمنی کیا ہے۔ میں نے تیرے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، تو اگر بھٹک گیا تو سیدھے راستے دکھانے کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا، میرے نبی کے وہ صحابہ کرام، میں نے اولیاء کرام کو پیدا کیا، علماء کرام کو پیدا کیا، میں نے اپنے بندوں کو علم دیا اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں بھٹکے ہوئے میرے جو بندے ہیں انہیں سیدھے راستے پر لائیں، ان کو سمجھائیں بتائیں۔ اب سمجھنا تیری مرضی ہے، تو جس سے چاہے محبت کرے، تو جس سے چاہے عداوت کرے، تو چاہے تو نماز ادا کرے، تو چاہے تو نماز چھوڑے، تیری مرضی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھ دیا ہے میدان قیامت، جس کو حشر کا دن کہتے ہیں، جو 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس روز حساب و کتاب ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مرضی کا مالک بنایا۔ گزشتہ دنوں کو آپ لوگوں نے یہ سنا، سماعت کیا، یاد بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مال و دولت لا کر صحابہ کرام نے رکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خدا کا عاشق بنایا، ہم تو کھائیوں میں گناہوں کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے، یا رسول اللہ آپ نے نکال کر ہمیں ایسی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہم تو غیروں کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں خدا والا بنا دیا۔ جب مال دولت لا کر دیا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ رب کی طرف سے حکم ہوا، آیت کریمہ جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے، پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 23 کا یہ جز ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب تم کہہ دو ان سے کہ مجھے تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، تم صرف میرے قرابت داروں سے، میری گھر والوں سے، میری اولاد سے، میری اہل بیت سے محبت کرو بس۔ اب حضرات انسان دنیا کے اندر محبت کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، انسان دنیا کے اندر محبت کرنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، عداوت کرنے کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ انسان حضرات کبھی عہدیدار سے محبت کرتا ہے، کبھی حکومت دار سے محبت کرتا ہے،
انسان کبھی پڑوسی سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، ایک انسان نے اگر کسی عہدے دار سے محبت کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ عہدے دار ہے، اگر میں اس سے محبت کروں گا، میرا کوئی کام پڑے گا تو میرے کام آ جائے گا۔ حضرات محترم، لیکن یہ ایسی محبت ہے دنیاوی وقت پر کام دے سکتی ہے۔ حضرات محترم، لیکن یہ محبت کب تک رہے گی؟ یہ محبت تب تک رہے گی جب تک تمہارے پاس عہدہ ہے، تب تک تم سے لوگ محبت کریں گے۔ تمہارا عہدہ چلا گیا، تمہاری محبت بھی چلی گئی۔ کسی بندے نے تم سے محبت کی دولت کی وجہ سے، جب تک تمہارے پاس دولت ہے، تم سے محبت کر رہا ہے، دولت گئی تو محبت بھی گئی۔ کبھی محبت حسن و جمال کی وجہ سے کی، جب تک حسن و جمال ہے تب تک محبت ہے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ حسن و جمال چلا جائے گا۔ حضرات محترم، حسن و جمال چلا گیا تو محبت بھی چلی گئی۔ مقصد اس کا صرف دنیاوی مفاد کے لیے محبت کی، تو یہ ساری محبتیں دم توڑنے والی ہیں۔ کسی کی محبت 1 سال چلی، کسی کی محبت 2 سال 4 سال، کسی کی محبت تب تک چلی جب تک تم عہدے پر فائز تھے، کسی کی محبت تب تک چلی جب تک تمہارے پاس کرسی تھی، عہدہ تھا، تمہارے پاس طاقت تھی، دولت تھی۔ کسی کی محبت تب تک چلی جب تک تمہیں کوئی پریشانیوں نے نہیں گھیرا تھا۔ جس دن تمہیں کوئی پریشانیوں نے گھیر لیا، محبت کرنے والے پیچھے ہٹ گئے۔ کسی کی محبت تب تک چلی جب تک تمہارے جسم میں جان تھی، جسم سے جان نکل گئی، محبت بھی چلی گئی۔ حضرات محترم، دنیا کے تمام رشتے ناتے سب منقطع ہو جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، لوگوں سنو سنو، یہ رشتہ میرا جو رشتہ ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ میدان قیامت میں تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کا رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ تو کسی کی محبت جب تک بندہ مردہ ہوا تب تک رہی، کسی کی محبت قبر تک۔ سب کی محبتوں نے دم توڑ دیے۔ محبت حضرات کی تھی لیکن مقصد دنیاوی مفاد کا تھا، اس لیے محبتیں دم توڑ کی چلی گئی۔ حضرات محترم، کیا کوئی ایسی بھی محبت ہے کہ اس کا مقصد اگر صحیح ہو اور محبت کی جائے تو دنیا میں جب تک آپ رہو گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی؟ اگر آپ غریب ہو تب بھی وہ محبت تمہارے ساتھ رہے گی، اگر تم امیر ہو تب بھی وہ محبت تمہارے ساتھ رہے گی، اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تب بھی وہ محبت تمہارے ساتھ رہے گی، اگر تم بستر پر پہنچ جاؤ تب بھی وہ محبت تمہارے ساتھ رہے گی، اگر تم حضرات محترم بستر مرگ پر آ جاؤ، جب اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح نکالنے کے لیے آ جائے، اس وقت بھی وہ محبت تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، سب لوگ چھوڑ کر آ جائیں گے، سب لوگ واپس آ جائیں گے، ایسے بھی محبت کرنے والے ہوں گے۔ جس وقت تمہیں قبر میں رکھا جا رہا ہوگا اس وقت تم سے محبت کرنے والے لوگ دور کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، دنیاوی باتوں میں مشغول ہوں گے۔ اتنا بھی خیال نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا تھا، ہم اس سے محبت کرنے والے تھے، آج وہ قبر میں اتر رہا ہے۔ ان کی اتنی محبت تھی کہ تمہیں قبر میں اتارا جا رہا ہے اور وہ تمہیں بھول چکے ہیں، وہ تو اپنی ہنسی مذاق میں لگ گئے ہیں، ان کی محبتیں ختم ہو گئی۔ لیکن ایک محبت ایسی بھی ہے کہ قبر میں بھی اگر پہنچو گے تو وہ محبت تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ وہ کس کی محبت ہے؟ اگر تم نے اپنا مقصد صرف یہ رکھا کہ ہمیں محبت کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہمیں اگر عداوت کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اگر محبت کرو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اگر عداوت کرو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو یہ محبت تمہیں ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات، اللہ اس کے رسول کی محبت، اہل بیت اکرام کی محبت، اولاد رسول کی محبت، اولیاء اکرام کی محبت، یہ ساری محبتیں ہیں۔ اگر ہم نے صرف اس لیے محبت رکھی کہ ہم دعا مانگنے کے لیے جائیں ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم تمنا لے کر جائیں ہماری تمنا پوری ہو جائے، ہماری آرزو پوری ہو جائے، تو آرزو تو پوری ہو جائے گی، لیکن کاش اگر مقصد یہ ہوتا ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے، ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اولاد رسول ہے۔ حضرات محترم، میرے پروردگار عالم کے
الرحیم. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے، اس لیے تم رب سے محبت کرو اور مجھ سے رب کی رضا کے لیے محبت کرو اور میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. اب حضرات محترم، یہ محبت کیا ہے؟ محبت ایک واقعہ سن لیجیے، سنی ہوئی بات ہے، یہ لطیفہ ہے، کسی بزرگ نے کہا ہے اور تجربے کی بات ہے. حضرات بات کہنے کی نہیں لیکن سمجھانے کی بات ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک مینڈک میں چوہے میں دوستی ہو گئی. مینڈک میں چوہے میں جب دوستی ہو گئی، جب دونوں ملنا چاہتے تو آپس میں زمین میں کافی عرصہ گزرتا جاتا تب آپس میں ملتے. مشورہ ہوا پیر میں رسی باندھ لی جائے، ملنا جب ہوگا تو رسی کے بہانے سے مل جایا کریں گے. حضرات محترم، واقعہ بتانا مقصد یہ ہے کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ ایسی بھی محبت ہوتی ہے جو بربادی کی طرف لے جاتی ہے، ایسی بھی محبت ہوتی ہے جو برباد کر دیتی ہے، ایسی بھی محبت ہوتی ہے جو بدنام کر دیتی ہے، ایسی بھی محبت ہوتی ہے جو زندگی تباہ کر دیتی ہے، اور ایسی بھی محبت ہوتی ہے جو زندگی آباد کر دیتی ہے اور آخرت بھی آباد کر دیتی ہے. دونوں میں مشورہ ہوا، رسی باندھ لی گئی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کسی بزرگ نے عمر رسیدہ آدمی نے کسی بزرگ نے کہا تھا لوگوں سنو، دونوں میں جب دوستی ہو گئی رسی باندھ لی، مینڈک کو جب ملنا ہوتا چوہے سے تو رسی کے سہارے قریب آ جاتا، چوہے کو مینڈک سے ملنا ہوتا تو قریب آ جاتا. ایک روز ایسا ہوا حضرات محترم کہ دونوں آپس میں گھوم رہے تھے، ملنے کی کوشش کر رہے تھے. چوہا گھوم رہا تھا مینڈک کو قریب جانے کے لیے، چیل کی نظر پڑی چوہے پر، وہ نیچے آئی اور پنجہ مارا اور چوہے کو اٹھا کر لے گئی. حضرات محترم، جیسے چوہے کو اٹھا کر چیل لے کر چلی، نیچے سے مینڈک بھائی بھی جا رہے تھے. بزرگ فرماتے ہیں یہ واقعہ صرف لطیفہ بنایا ہے. مینڈک سے کسی نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو دوستی میں جا رہے ہیں. کیا کہا؟ ہم تو دوستی میں جا رہے ہیں. اگر دوستی اچھے لوگوں سے ہوگی تو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، اور دوستی غلط لوگوں سے ہوگی تو دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو محبت کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو. محبت کرنی ہے تو اللہ کے ولیوں سے کرو. محبت کرنی ہے تو اولاد رسول سے کرو. یہ محبت تمہیں دنیا میں بھی آباد کر دے گی اور آخرت میں بھی آباد کر دے گی. حضرت انس صحابی رسول، بڑے چہیتے صحابی رسول، 10 سال آپ نے خدمت کی ہے. 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی کی خدمت کی ہے. ایک روز پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ پوچھا آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے جواب دیا انس تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے؟ تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے؟ حضرات ہم لوگ تو بے فکر ہیں، جمعے کی پڑھتے ہیں ہمارے پاس تیاری ہے، رمضان کی پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس تیاری ہے، عید بقرعید کی پڑھ لیتے ہیں ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہم تو تیار ہیں ہر وقت قیامت کے لیے. لیکن حضرات محترم، نماز ایک عبادت ہے، اس کی مرضی قبول کرے کہ نہ کرے. وہ 100 سال کی نماز کو ایک خطا پر بندے کے منہ پر مار دے اور وہ چاہے تو ایک نیکی کے وجہ سے اپنے بندے کو بخش دے، یہ اس کی رحمت. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا نمازیں میرے دامن میں ہیں، روزے میرے دامن میں ہیں، زکوٰۃ فطرات میرے دامن میں ہیں. یا رسول اللہ میں نے نمازوں کی پابندی کی ہے، میں نے روزوں کو بھی رکھا ہے، میں نے حج اور عمرہ بھی کیا ہے، آقا میں نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں، مجھے اپنے روزوں پر بھروسہ نہیں، یا رسول اللہ مجھے حج بیت اللہ پر بھروسہ نہیں، یا رسول اللہ مجھے صدقات و فطرات پر بھروسہ نہیں. آقا فرماتے ہیں انس میرے غلام پھر کس چیز پر بھروسہ ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا مجھے اگر بھروسہ ہے تو آپ کی محبت پر بھروسہ ہے. میرے دل میں جو آپ کی محبت
صحابی رسول نے، میرے اور آپ کے آقا نے جواب دیا، اناس جاؤ کہہ دو کہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے اندر جس سے جو محبت کرے گا میدان قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، کس سے محبت کرتے ہو، کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو، کس کو اپنا ہیرو مانتے ہو، کس کو مانتے ہو دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا میدان قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر دنیا داروں سے محبت کرو گے دنیا داروں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اگر فلمی اسٹاروں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب حضرات محترم، جب یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب حضرات محترم، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں میدان قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرات محترم، اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے اپنے اپنے پیروں کے پاس جائیں گے جو پیر کامل ہوں گے۔ دنیاوی کھاؤ پکاؤ پیروں کی بات نہیں ہے، پیر کامل ولی کامل ہوں گے، ان کے مرید ان کے پاس آئیں گے، وہ اپنے تمام مریدوں کو لے کر اپنے پیر کے پاس جائیں گے، وہ اپنے مریدوں کو جو لے کر اپنے پیر کے پاس جائے گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام سلسلے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خلیفہ ہیں اپنے اپنے مریدوں کو لے کر حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لے کر پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام خلیفاؤں کے تمام مریدوں کو لے کر اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ تمام کے تمام سلسلے پہنچتے پہنچتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محترم اپنے والد محترم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر سب کو پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچیں گے، اور امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچیں گے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان تمام کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچ جائیں گے، اور حضرت علی اللہ کے نبی دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ اب کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ حضرات، جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہے وہ اولیاء کرام کے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جو حسین سے محبت کرنے والا ہے حسینی ہے، جو اہل بیت رسول سے اولاد رسول سے آل رسول سے محبت کرنے والا یہ ان کی اولاد کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو یزیدیوں سے محبت کرنے والا ہوگا یزیدی ہوگا، وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میدان قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں یزیدیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو یا حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کہتے ہیں کہ حسین حق پر نہیں تھے معاذ اللہ، جو کہتے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا تم جس سے دنیا میں محبت کرو گے میدان قیامت میں تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں محبت کا جذبہ عطا کیا، اور اس دل میں محبت اگر ڈالی تو اہل بیت رسول کی ڈالی، اولاد رسول کی ڈالی۔ ہم دنیا میں بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور میدان قیامت میں ان کے قریب کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، مولا تیرا فرمان تھا، تیرے حبیب کا فرمان تھا، ہم نے تیرے حبیب کی اولاد سے محبت کی ہے، مولا تیرے محبوبین بندوں سے محبت کی ہے، اور دنیا کا مزاج یہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ حضرات، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اگر اس کی کوئی تعریف کرنے لگے تو صحیح بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کو اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے وہ آپ کی دنیا بھی کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ کے پاس آپ کی چاہیتی گاڑی ہے، آپ کی من پسند گاڑی ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمیاں نکالنا شروع کر دے تو
تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اگر اس کی تعریف کرنا شروع کر دے آپ کو اچھا لگے گا، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر آپ کو لباس کوئی پیارا ہے، اس لباس کی کوئی تعریف کرنا شروع کر دے آپ کو اس سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی اولاد سے اگر کوئی محبت سے بولنا شروع کر دے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ حضرات، ایک عالم دین ہندوستان کے بہترین مقرر حضرات ایک روز اپنی تقریر کے اندر ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں کہیں سے تقریر کر کر جا رہا تھا، میرا جو ٹرین کا ٹکٹ تھا وہ کینسل ہو چکا تھا، میں نے جنرل ٹکٹ لیا اور ٹرین میں آ گیا، بھیڑ تھی کافی، سیٹ کیا بلکہ جگہ بھی نہیں تھی، سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایک ایک سیٹ پر 5-5 6-6 لوگ بیٹھے تھے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ شاید کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، یہاں پر بیٹھنے کو مل سکتا ہے، میں نے کوشش کی، تھوڑی سی اشارہ کیا لیکن مجھے جگہ نہ ملی، میں کھڑا رہا، چند منٹ کھڑا ہوا تھا کہ اسی سیٹ پر ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کی عورت بھی ساتھ بیٹھی تھی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا، بڑا پیارا سا بچہ تھا، میں نے اس بچے کی طرف دیکھا، بچے نے میری طرف دیکھا، میں بھی دیکھتا رہا، بچہ بھی دیکھتا رہا، میں اس کو اشارہ کرنے لگا، بچہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، میں بچے سے بات کرنے لگا، بچہ میرے بات سے مسکرانے لگا، جب مسکرانے لگا اس بچے کے باپ نے تھوڑی سیٹ چھوڑ دی اور کہنے لگا حضرت آپ کیوں کھڑے ہیں، یہاں قریب میں بیٹھ جائیے۔ میں سمجھ گیا چند منٹ پہلے یہی بندہ سیٹ دینے تیار نہیں تھا، اس کے بچے سے چند باتیں محبت سے کیا کرنی، اس نے مجھے سیٹ پہ جگہ دے دی۔ فرماتے لوگوں جب ایک چلتی ٹرین کے اندر کسی کے بچے سے چند منٹ محبت سے بات کر لی جائے تو سیٹ پر جگہ مل جائے، اللہ کے رسول کے اولاد سے زندگی بھر اگر محبت کی جائے تو کیا ہمیں جنت کے اندر سیٹ نہیں ملے گی؟ فرماتے حق ہے، کیونکہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ اولاد کس کی ہے، ان کی وجہ سے ان کے والدین، ان کے بابا جان، ان کے نانا جان ہم سے محبت کر لیں گے، ہماری یہی محبت ہمیں پرا کر لے جائے گی۔ اب ایک روایت سنیے، یہ روایت پچھلی جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت ہے جس کو صاحب تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ روایت موضوع ہے، فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، لیکن جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے بہت جید عالم ہیں، جن کے علم کا آج بھی لوہا مانا جاتا ہے، اور آج کے نہیں 1000 سال 800 سال پرانی بات، 900 سال 800 سال۔ علامہ ابو اسحاق احمد بن ابراہیم 428 ہجری، بہت بڑے مفسر مصنف گزرے ہیں۔ علامہ ابو اسحاق، میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کل کو کوئی میری بات سن کر یہ کہنے لگے یہ کوئی من گھڑت جو ہے بات سنا دی، یہ کوئی بات نہیں ہے جو میں روایت عرض کرنے جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ علامہ ابو اسحاق احمد بن ابراہیم 428 ہجری یعنی اب سے 1016 سال پہلی بات، حضرت علامہ محمود بن عمر 538 ہجری یعنی 906 سال پہلی بات، علامہ امام فخر الدین محمد، علامہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ 606 ہجری یعنی 838 سال پہلی بات، علامہ ابو عبداللہ احمد، علامہ ابو عبداللہ محمد، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی 1137 ہجری یعنی 307 سال پہلے، 1000 سال پہلے کا حوالہ میں دے رہا ہوں، 900 سال پہلا حوالہ، 300 سال 800 سال 900 سال اور 1016 سال پہلا حوالہ، وہ روایت کرتے ہیں، حضرات سننے کی بات ہے، ایمان تازہ ہوگا، فرماتے ہیں کہ اولاد رسول کی محبت، ان سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں سنو سنو، جو اولاد رسول آل محمد کی محبت پر مرا
سمجھ لو وہ شہید ہو کر مرا، سمجھ لو وہ شہید ہے۔ جو آل رسول کی محبت پر مرا وہ شہید ہے۔ سنو سنو، جو آل محبت کی محبت پر مرا وہ تائب ہے۔ سنو سنو، جو آل محبت کی محبت پر مرا حضرات محترم وہ تائب ہے۔ اور جب اس وقت میں وہ جو آل محمد کی محبت پر مرا اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اسرائیل روح نکالنے کے لیے آئے اور آ کر خوشخبری سنائیں اور کہیں، کیا کہیں؟ تجھے مبارک ہو، تو بڑا خوش نصیب ہے، تو اولاد رسول کی محبت میں جیتا رہا، اولاد رسول کی محبت سے دنیا میں جا رہا ہے، اور یہ جب تو جنت، یہ جنت میں جائے گا، اور بشارت دے رہے ہیں۔ اب حضرات محترم، میرا ذہن یہاں پر کام کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد میں انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے جو گناہگار ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو آ کر وہ خوشخبری سنائیں، جس بندے کو آ کر وہ خوشخبری سنائیں اور کہیں تجھ کو مبارک ہو کہ تو جس کی محبت میں جیتا رہا، جس کی محبت میں سانس لیتا رہا، جس کی محبت میں تو سوتا رہا، جس کی محبت میں تو اٹھتا رہا، جس کی محبت میں تو چلتا رہا، اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ تجھ کو خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے کہ تو جنت میں جائے گا۔ خوشخبری سنائیں اور فرماتے کہ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ جب جنت میں جائے گا تو ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کی سسرال سجا کر لے جایا جاتا ہے۔ جو آل محبت کی محبت میں مرا، جو آل رسول کی محبت پر مرا، فرماتے جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو منکر نکیر اس کو بشارت دیں گے اور کہیں گے مبارک ہو تجھ کو کہ تو نے زندگی جو گزاری ہے وہ اللہ کے حبیب کی اولاد کی محبت میں گزاری ہے، اہل بیت رسول کی محبت میں زندگی گزاری ہے۔ اب قبر میں پہنچا حضرات محترم، منکر نکیر فرشتے قبر میں آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، لیکن یہ اولاد رسول کی محبت کی وجہ ہے، اہل بیت رسول کی محبت کی وجہ ہے کہ آئے تو یہ سوالات کرنے کے لیے، لیکن خوشخبری سنائیں گے، اور جس کو خوشخبری سنا دی پھر اس سے جو سوال کیے جائیں گے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جواب نہ دے سکے۔ خوشخبری سنائی جائے گی۔ اور جو آل رسول کی محبت پر مرا وہ توبہ یعنی تائب ہو کر مرا، جو آل رسول کی محبت پر مرا وہ کامل الایمان کے ساتھ مرا، جو آل رسول کی محبت پر مرا وہ اہل سنت والجماعت پر مرا حضرات۔ اور جو آل رسول کی محبت پر مرا وہی جنتی ہے، وہی مومن ہے، وہی جنتی ہے۔ اور جو ان کی عداوت پر گیا، جو ان کی عداوت پر گیا، اسی روایت کا آخری بات، جو ان سے بغض رکھتا ہوا گیا اس کا عالم یہ ہوگا کہ جب وہ مرے گا تو اس کو جنت کی خوشبو تک نہ سنائی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت ہے، ایک اور روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت رسول سے عداوت رکھے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، اگر وہ کعبۃ اللہ کے قریب چلا جائے، کعبے کے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں روزے دار اور نماز پڑھتے پڑھتے اس جگہ پر وہ مر جائے، جنت میں نہ جائے گا۔ یہ اولاد رسول ہے۔ ارے ہماری اولاد سے کوئی محبت کرے تو ہمیں محبت ہو جاتی ہے، ہماری اولاد سے کوئی نفرت کرے تو ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، پھر ہم اولاد رسول سے محبت کریں گے تو کیا ہمارے نبی کو ہم سے محبت نہیں ہوگی؟ تو محبت کرو تو ایسی کرو کہ دنیا میں بھی کام آئے، موت کے وقت بھی کام آئے، اور قبر میں پہنچو تب بھی کام آئے، حشر میں پہنچو تب بھی کام آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد رسول سے سچی محبت کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔